السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی معلمہ سحر ظفر۔ تعوذ سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم زبر زیر پیش کے حوالے سے پڑھیں گے۔ زبر زیر پیش کا قاعدہ۔ زبر زیر پیش کو پڑھی حرکات کہتے ہیں۔ پڑھی حرکات کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو نہ کھینچتے ہیں، نہ ہی جھٹکا دیتے ہیں، اور نہ ہی مجہول طریقے سے پڑھتے ہیں۔ مجہول کا مطلب نامعلوم طریقے سے، یعنی جو حرف جو زبر زیر پیش والے حروف آپ پڑھ رہے ہیں ان کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ جیسے با زبر با جس پہ صرف زبر ہو، با زیر بی، اب ان کو کچھ ایسے طریقے سے پڑھا جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی یہ کس طرح پڑھا جا رہا ہے۔ تو ان کو نامعلوم طریقے سے پڑھنے کا مطلب انہوں نے جو کہا ہے کہ اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ نہ بہت تیزی کے ساتھ پڑھا جائے اور نہ ہی بہت جلدی کے ساتھ پڑھا جائے، یعنی جو زبر زیر پیش کی حرکات ہے وہ اس طریقے سے پڑھے جائے کہ سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ تختی بھی ہم زبر زیر پیش کی حرکات کی تختی بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ فی الحال ہمارے مخارج جو مکمل ہو جائے، ہم نے ضاد تک مخارج پڑھے تھے، ہم دوبارہ الف سے لے کر دوبارہ کچھ مخارج ضاد سے آگے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تعوذ میں آپ نے الگ الگ کلمہ کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سناتے وقت بھی، یاد کرتے وقت بھی آپ نے سنانا بھی ہے، اور سناتے وقت بھی آپ نے تب تک جو ہے الگ الگ کلمہ پڑھنا ہے جب تک آپ مکمل طور پر اس کو سیکھ نہیں لیتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فا کو من الشیطان، یہ تین الف تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے، اگر ہم اتنا لمبا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اوپر جیسے مد آئی ہوئی ہے، جبکہ کھڑا زبر کی میں آپ کو تختی پڑھا چکی ہوں کہ کھڑا زبر کا قاعدہ کہ اس کو کتنا لمبا کرتے ہیں، تو آپ نے اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ جتنی دیر دو حرف کے پڑھنے میں لگتی ہے اتنی دیر آپ نے لگانی ہے۔ توا کھڑا زبر توا، سمجھے کہ توا الف زبر توا ہے، تو ان کو زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ الرحیم را موٹی پڑھنی ہے، الرجیم یہاں پہ بھی را موٹی پڑھنی ہے۔ را جب را پہ زبر ہو اور را تشدید کی حالت میں ہو، تاہے تشدید کی حالت میں نہ بھی ہو تب بھی را موٹی پڑھی جائے گی۔ جب بھی زبر کی حالت میں ہو یا پیش کی، را پر جب زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو وہ را موٹی پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ الرجیم، اور موٹا پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے، کسی بھی حرف کو موٹا پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے منہ کو پورا گول کر لیں، کیونکہ موٹے حروف کے پڑھنے کے بارے میں ہے کہ نہ ہونٹوں کو پوری طرح گول کرتے ہیں اور نہ ہی حرکت دیتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ نے ان کو اتنا موٹا نہیں پڑھنا، کیونکہ جب آپ پورے ہونٹ گول کریں گے تو یہ لفظ، یہ جو حرف ہے یہ بہت زیادہ موٹا ہو جائے گا، جبکہ آپ نے اس کو اس کی مناسب مقدار میں رکھنا ہے کہ را پڑھا تو را پڑھا جا رہا ہو لیکن آواز ان کی موٹی آئے۔ را یہ بہت موٹا ہو جائے گا، را بالکل صاف، را، ٹھیک ہے؟ الف، اور جس انداز سے میں آپ کو مخارج پڑھاتی اس انداز سے آپ نے لمبے کر کے سنانے، جلدی جلدی نہیں سنانے، کیونکہ جو مخارج نہیں نکلتے وہ اگر ہم ان کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے، اس انداز سے، اس کیفیت سے پڑھیں گے تو ہمارے جو مخارج ہے وہ انشاءاللہ نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اونچی آواز سے ایک مخرج آپ کو، ایک حرف آپ کو آ نہیں رہا ہے، اس کو آہستہ آہستہ آواز اس کی بڑھاتی جائے اور اپنے منہ کو آزاد چھوڑ دے۔ الف، با، تا، ثا، ثا کا میں نے جو آپ کو طریقہ بتایا تھا اس طریقے سے آپ نے نکالنا ہے۔
سا، یہ تب نرمی سے پڑھا جائے گا. سا، پہلے زبان لگا کے سا سا. جیم، اتنی مقدار میں لمبا کرنا ہے. ہا، خا، یہ خا نہیں، خا خا. دال، ذا، یہ بھی ثا ذال ذوا، ذال ذال. را، ز ز ز، اس طرح کر کے نہیں پڑھنا. زا کی سیٹی سی آواز ہو، لیکن بہت زیادہ آپ جس طریقے سے پڑھ رہے تھے اس طریقے سے نہیں پڑھنا. زا، اس کی مثال میں نے آپ کو دی تھی. زا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھے اس کو. زا، سین کو بہت زیادہ سخت نہیں کرنا، سیٹی لانی ہے لیکن بہت زیادہ سخت نہیں کرنا. اس طرح کی آواز. سین، بعد میں یہ نرمی سے پڑھا جائے. سین، شین سخت نہیں پڑھنا. شین، صاد نہیں ہوتا جیسے اکثر نے سات پڑھا تھا. سوا، سواد، زواد. توا موٹے حروف میں سے تا اور توا یہ ملتے جلتے حروف ہیں، تو ان دونوں میں فرق کرنا ہے. توا، ٹھیک ہے. توا، زوا، سا ذا زوا، زوا بھی وہی سے نکالنی ہے. زوا، یہ بھی موٹا پڑھ کے زوا نرمی سے پڑھنا ہے. زوا. عین، غین، عین کی جتنی آواز کرے آپ آواز کھل کے چھوڑے. عین، اس میں الگ کے پڑھنے میں آپ نے منہ کو دائیں بائیں سے منہ کو لمبا کر لینا ہے اور اندر سے گلے کو بھاری کر لینا ہے. گلے کے درمیان والے حصے سے بہت زیادہ نیچے نہیں لے کے جانا، نہ ہی اوپر سے، درمیان والے حصے سے نکال. عین، عین، ہر دفعہ آواز آپ کی لمبی ہوتی جائے، اونچی ہوتی جائے. عین، غین. فا، قا، موٹا دو قاف ہے، ایک کیف اور ایک قاف. قاف، قاف، ٹھیک ہے. قاف، کاف، لام، میم، نون. آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ یہی تک کافی ہے، کیونکہ آگے جو سینے والی ہا آ رہی ہے اس کے پڑھنے میں تھوڑی مشکل ہوگی آپ کو. اس وجہ سے یہ کچھ حروف ہے جو پڑھنے میں تھوڑے مشکل ہوتے ہیں، ان پہ تھوڑا وقت زیادہ لگتا ہے، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ کسی بھی مسئلے کا حل جو ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کسی بھی مسئلے کو حل کرنا یعنی کہ ہمیں نہیں آ رہا، ہم سے ہو نہیں رہا، کسی بھی مسئلے. اب دیکھیں جتنی بھی لوگ ہیں جو تجوید پہلے سیکھے ہوئے نہیں تھے، اب ہم جیسے جو آپ جس مقام پر ابھی آپ کھڑے ہیں اس مقام پر ہم بھی کھڑے تھے، ہمیں بھی نہیں آتا تھا، لیکن یہ کہ ہم نے جاری رکھا، پڑھنے کا شوق رکھا اور اس کو پڑھتے رہے. اور جب پڑھتے رہے اور یقین جانے میں نے اپنا پڑھنا، تجوید کا پڑھنا، میں نے قرآن پاک الحمدللہ، یہ میری امی کا احسان تھا مجھ پہ کہ انہوں نے بچپن میں ہی ہم لوگوں کو قرآن پاک پڑھوا دیا تھا. حالانکہ بہت سارے بچے تھے ہمارے جو بہت ساری جو پڑھنے والے تھے، ہم گاؤں کے رہنے والے تھے، تو اتنا نہیں وہ اس طرح کا ہوتا تھا ماحول تعلیم کا، لیکن ہماری ماں نے ہم پر توجہ دی اور ہمیں جو ہے وہ خود پڑھا نہیں پڑھا لیکن ہمیں جو ہے انہوں نے پڑھایا کہ میں نہیں پڑھ سکی، مجھے نہ پڑھا سکے، لیکن جو ہے میں اپنی بچیوں کو ایسے نہیں چھوڑنا چاہتی. تو ہماری بہت ساری کزنیں جو ہمارے ساتھ پڑھتی تھی، تو جو پڑھنے والی تھی ان میں سے ایک ہمارے ساتھ پڑھ گئی، لیکن باقی دیکھیں ابھی تک پڑھ رہی ہے اور ابھی تک انہوں نے جو ہے تجوید کے ساتھ اس کو مکمل نہیں کی ہے ابھی تک. تو بس یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، لیکن یہ کہ عالمہ کا کورس کرتے ہوئے کافی بار سیکھا بھی، پڑھا بھی، لیکن مجھے ایسے مدرسہ نہیں ملا جہاں پہ مجھے ایک بار ملا تھا تجوید سے، وہاں پڑھا رہے تھے لیکن اتنی تعداد نہیں تھی اور اتنی خاص وہ نہیں تھی، لیکن مطلب میری قسمت میں اس طرح کا وہ ہوا نہیں. جیسے کہ اب مدارس میں تو بہت ساری چیزیں الگ الگ سے کورسز کروائے جاتے ہیں، آن لائن سکلز وغیرہ سب کچھ، اب تو بہت معاشرہ تبدیل ہو چکا ہے، تو یہ ساری چیزیں اب تو بہت زیادہ سکھائی جا رہی ہے اور تعلیم دلوانے والی بھی بہت ہے.
تو یہ نہیں کہ میں نے بہت وہ اس میں پڑھا، میں جو ہے بچپن سے بس مجھے شوق تھا، تو بس میں نے 8ویں کلاس پاس کر کے میں نے پڑھنا شروع کیا۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا کسی بھی چیز کو کہ ہمیں یہ آ نہیں رہا، چھوڑنے کا مطلب چھوڑنا حل نہیں ہوتا ہے کسی بھی چیز کو، کہ اس طرح ہم ہمیشہ پیچھے رہیں گے، کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ جب ہم ہر چیز کو یہ کہہ کے کہ یہ ہمیں آ نہیں رہا، یہ ہم سے ہو نہیں رہا، آپ نے آخری دم تک، اور یہ تو قرآن ایسی چیز ہے کہ یہ اس میں کہ قرآن ہماری حدیث ہے کہ قرآن پاک یا تو تمہارے لیے دلیل ہوگا یا تمہارے خلاف ثابت ہوگا۔ تو قیامت کے دن قرآن پاک کے بارے میں ہم سے پوچھا، قرآن ہمارے آگے کھڑا ہوگا، اس نے ہمیں سیکھا نہیں تھا، اس کو اللہ تھا، اس کو موقع دیا تھا پڑھنے کا، آپ نے اس کو نازل کیا تھا، اس کے پڑھنے والے بھی نازل کیے تھے آپ نے، لیکن انہوں نے اس کو سیکھا نہیں، تو ہم سب گناہ گار ہوں گے اگر ہم اس کو سیکھیں گے نہیں۔ آج آپ کے پاس سکھانے والے ہیں تو آپ اس کی قدر کریں اور پڑھیں، خوب محنت سے دل لگا کر پڑھیں۔ اگر آپ دل لگا کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اب اس کو اتنی اہمیت کا حامل جانیں، اتنی زیادہ اس کو اہمیت دیں اس کلاس کو، کہ سمجھے کہ گویا آپ سامنے سے ایک استاد آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، آپ اس سے پڑھ رہی ہے، آپ اس کی عزت کر رہی ہے، آپ اس کا ادب کر رہی ہے، آپ کے دل میں اس کی قدر بڑھ رہی ہے۔ اس طریقے سے اتنی زیادہ اپنے دل میں محبت ڈالیں، اور اتنا کہ آپ ہر وقت آپ کے منہ پہ سوتے جاگتے بھی آپ کے منہ پہ قرآن کے الفاظ نکلے، یعنی اتنا شوق بڑھا دے کہ انشاءاللہ آپ دیکھنا آپ کا شوق، میں آپ کو بتاؤں، میں نہیں اس طرح، لیکن ہر انسان کے اندر ایک چیز کا شوق ہوتا، میرے اندر اس چیز کا شوق تھا۔ یہ کمی تھی کہ میں تجوید سے قرآن جو ہے مجھے تھا کہ میرا قرآن مجید ویسا نہیں ہے، جیسے تجوید کے جو قواعد تھے جو مجھے پہلے نہیں آتے تھے، الحمدللہ جنہوں نے پڑھایا تھا بہت اچھا پڑھایا تھا، اتنی زیادہ غلطیاں نہیں تھی، اور لیکن یہ کہ جو قواعد تھے اس کے مطابق نہیں تھا کہ جس طرح قواعد کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو میری بڑی خواہش تھی، مجھے ایسا مدرسہ بھی نہیں ملا، اور پھر پڑھاتے وقت یقین جانے میرا شوق تھا، اور میرے شوق نے مجھے سکھایا، میرا شوق تھا، میں ایک وقت میں بہت ساری کتابیں پڑھاتی تھی، پورا مدرسہ میرے ذمہ تھا، پورا مدرسہ سکھا رہی تھی، پورے مدرسے کی کتابیں وغیرہ، ذمہ داریاں وغیرہ سب کچھ اس کے ساتھ میں پڑھا بھی رہی تھی، اور ساتھ میں تجوید کا کورس بھی کر رہی تھی۔ تو الحمدللہ 1-2 بار پوزیشن بھی میری آئی، اور بڑے استاد جی آئے، انہوں نے ٹیسٹ بھی لیا، لیکن یہ سب بتانے کا مقصد یہ کہ میں نے شوق جاری رکھا۔ اب دیکھیں، میں اس وقت اتنی مصروف تھی کہ میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود میرا ایک شوق تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے دل میں کسی چیز کا شوق پیدا ہوتا ہے تو وہ شوق چاہے کچھ بھی ہو جائے، ساری رکاوٹوں کو توڑ کے آتی ہے، ساری رکاوٹوں کو توڑ دیتی ہے ہمارا وہ شوق۔ تو ہمارے اندر ایک چیز کی لگن ضرور ہوتی ہے، ہمیں کسی چیز میں، یعنی کوئی چیز ہماری خوبی ہوتی ہے کہ یہ جیسے کتابیں پڑھنا، مطالعہ کرنا، کچھ بھی کرنا، یا ادبی لحاظ سے کسی بھی لحاظ سے ہمارا ایک شوق ہوتا ہے، لیکن میں کہتی ہوں نا کہ ہمارا سب سے زیادہ شوق قرآن کی طرف ہونا چاہیے، ہماری سب سے زیادہ محبت قرآن سے زیادہ کسی چیز سے محبت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمیں کیا کچھ آتا ہے، اور اگر دین کے لحاظ سے، قرآن کے لحاظ سے ہم ایک طرف دوسری کتابوں کو رکھیں، ایک طرف قرآن کی تعلیم کو رکھیں، اور اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس چیز میں فرسٹ ہیں۔ اگر ہم قرآن میں پیچھے ہیں تو ہم بڑے بد نصیب ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے کوششیں بھی کی ہے، تو پھر ہم بد نصیب نہیں، ہم خوش نصیب ہیں۔ تو آپ نے بس یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیے، ہم نے اس کو پڑھنا ہے، آپ نے ہمت نہیں چھوڑنی ہے، آپ کی جتنی بار غلطیاں نکلے آپ نے خوشی کے ساتھ آپ نے اس کی پریکٹس کرتی رہنی ہے، آپ نے اس کو دہراتے رہنا ہے، اور مخارج کو آپ جتنا اونچی آواز سے سیکھنے کی کوشش کریں گے نا، کھل کے آواز اپنی نکالیں گے نا، اپنے اندر سے کھل کے دل کے ساتھ نکالیں گے، اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے روزانہ 2 صلاۃ حاجت کے نفل پڑھ کے آپ نے دعا بھی کرنی ہے، اور ایک استغفار کی تسبیح بھی کرنی ہے۔ یہ آپ اپنے اوپر لازم پکڑ لیں، اور یہ دعا بھی سیکھ لیں، یہ دعا بھی پڑھا کریں، جب بھی پڑھے یاد کرے، درود شریف پڑھے، اور آپ نے یہ طریقہ جو ہے اپنانا ہے کہ 2 صلاۃ حاجت کے نفل خاص طور پر اس چیز کے لیے پڑھنا ہے، یا اللہ میری زبان کر ان قرآن پاک کے الفاظ کو، ان مخارج کو میں سیکھنا چاہتی ہوں، میرے دل میں اس کا شوق بڑھا دے، میرے زبان پر ان الفاظ کو چڑھانا آسان کر دے، تو انشاءاللہ دیکھنا آپ کو کچھ ہی عرصے میں اس کے اثرات جو ہے وہ دکھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ نے ان مخارج کو شروع سے لے کر
یہاں تک جتنی بھی مخارج میں نے سنائے ہیں، جس طریقے سے میں نے جو طریقہ بتایا، غور سے پوری کلاس لینی ہے۔ اگر آپ اس کو ادھر ادھر کر کے کلاس لیں گے تو دیکھیں میں تو نہیں دیکھ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا۔ آپ ایک طرح کی اگر خیانت کریں گے، قرآن اس کلاس کو اچھے سے نہیں سنیں گے، کہ جس نے وقت نکال کر آپ کو وہ لیکچر دیا اور آپ اس کو غور سے نہیں سنیں گے، تو دیکھیں پھر آپ گناہگار ہوں گے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حوالے چھوڑ کے آپ نے مکمل دیانتداری کے ساتھ لیکچر لینا ہے اور مکمل دیانتداری کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے جو لاسٹ تک چلی، ہمت نہ ہاری، انشاءاللہ یقین جانے کہ آپ خود مجھے دعائیں دیں گی۔ آپ اس اسٹیپ پر جو ابھی ہیں اور اگلی منزل پر جب آپ پہنچیں گی، جب آپ کا قاعدہ مکمل ہوگا انشاءاللہ، تو آپ کو خود جو ہے فرق محسوس ہوگا کہ ہم پہلے کس طرح تھے اور اب ہم کس طرح ہیں۔ تو میری پیاری شہزادیوں، بہت محنت سے، بہت محبت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور میں آپ کے لیے حاضر ہوں ہر وقت آپ کی غلطیاں نکالنے کے لیے۔ آپ نے بس محنت کرنی ہے، بار بار جو غلطیاں میں نکالوں آپ نے بار بار سنانا ہے، بار بار وہ غلطیاں سنانی ہے، اور آپ نے اپنی فکر کرنی ہے کہ میری غلطیاں ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی میں نے سنانا ہے، میں کوئی تنگ نہیں ہوں گی، آپ نے بار بار سنانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔